الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جیسے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، ایسی کل 10 نشانیاں ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی خروج الدجال ہے کہ قیامت سے پہلے دجال نکلے گا، اور دجال یہ دنیا والوں کے لیے فتنہ ہوگا، اور بہت بڑا فتنہ ہوگا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین خلق آدم الی ان تقوم الساعۃ فتنۃ اکبر من فتنۃ الدجال۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ تو دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ اور سب سے بھیانک فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور اسی کے بعد پھر دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، دنیا کا اختتام ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ چونکہ دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہی گیا ہے آزمائش کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون ایمان پر اور اعمال پر ثابت قدم رہتے ہیں، کون فتنوں کے مقابلے میں جمے رہتے ہیں ایمان پر اور نیک اعمال پر، کون خواہشات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، کون شکوک و شبہات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو دجال کا فتنہ یہ پوری دنیا کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگا، ان کے ایمان کی آزمائش، ان کے اعمال کی آزمائش۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیں کہ جو یہ 3 بڑے بڑے واقعات ہیں، ظہور مہدی، خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت مہدی کا تشریف لانا اور دجال کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، یہ 3 جو واقعات ہیں ان کی ترتیب آپ ذہن میں رکھیں۔ اکثر لوگ اس میں گڑبڑی کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مہدی تشریف لائیں گے، یعنی حضرت مہدی پیدا ہوں گے، اور 40 سال کی عمر میں یا اس کے آس پاس تقریباً 40 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں لوگ ان کے پاس آئیں گے کہ آپ حاکم بن جائے، آپ خلیفہ بن جائے، تو مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ اور پھر تفصیلی واقعہ ہے جو میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہوں،
تو 40 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے اور ان کا مشن شروع ہوگا۔ یہ ہو گیا دنیا میں سب سے پہلا بڑا واقعہ، حضرت مہدی کا ظہور، یعنی حضرت مہدی کی تشریف آوری، یہ پہلا واقعہ۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ کہ حضرت مہدی کے 6 یا 7 سال بعد دجال نکلے گا۔ دجال اس وقت موجود ہے اور کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زنجیروں سے جکڑ کر رکھا ہے، وہ قید ہے، اللہ کی قید میں ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک انسان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یأکل ویشرب ویمشی فی الاسواق، دجال کھاتا پیتا بھی ہے، بازار میں گھومتا ہے، یعنی بازار میں گھومے گا جب وہ آئے گا تو، اور ظاہر سی بات ہے جب کھائے گا پیے گا تو پیشاب پاخانہ بھی کرے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے عقیم لا یولد لہ، کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی، یعنی مطلب اس کی بیوی ہوگی یا پھر ویسٹرن کلچر کے حساب سے ریلیشن میں رہے گا کسی کے ساتھ، یا اس کی گرل فرینڈ ہوگی، جو بھی ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں کا جو کلچر ہے۔ نکاح تو یہ مسلمانوں کا پاکیزہ طریقہ ہے اور دوسری مہذب قوموں کے اندر بھی ہے، اور دجال کے اندر تو دجال یہ شیاطین سے قریب ہوگا، پورا اس کا مزاج جو ہے شیاطین سے بالکل ملا ہوا ہوگا، تو یہ تو پاکیزہ چیزوں سے خود بھی دور رہے گا، دوسروں کو بھی دور رکھنا چاہے گا۔ تو بہرحال دجال اس وقت موجود ہے، تو وہ حضرت مہدی کے 6 یا 7 سال بعد خروج کرے گا، نکلے گا۔ اور پھر اس کے بعد دجال دنیا میں تقریباً 40 دن رہے گا، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد باقی 37 ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس کا اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں تو تقریباً 14.5 مہینے بنتے ہیں، یعنی دجال جو دنیا میں رہے گا وہ 1 سال 2.5 مہینہ تقریباً رہے گا، 1 سال اور 70 دن تقریباً۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ دجال ہمارے درمیان بہت زیادہ نہیں رہے گا۔ حضرت مہدی 8 یا 9 سال دنیا میں رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال رہیں گے، لیکن دجال صرف 40 دن رہے گا، اور ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، تو اس حساب سے تقریباً 14.5 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی دجال کا جو فتنہ ہمارے اوپر رہے گا وہ بہت زیادہ دنوں اور سالوں تک نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ دجال حضرت مہدی کے تشریف لانے کے 6 یا 7 سال بعد نکلے گا، اور پھر وہ اپنا فتنہ مچائے گا۔ اور دجال کا جب اینڈ ہونے والا رہے گا، جب اپنی ساری بدماشی کر چکا ہوگا، اس سے فارغ ہو چکا ہوگا، تو اس کا دی اینڈ کرنے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے تیسرے نمبر پر آسمان سے جو شخصیت تشریف لانے والی ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت۔ تو امید ہے آپ کو یہ ترتیب یاد رہے گی، اس میں گڑبڑی نہیں ہوگی۔ لوگ گڑبڑی کر دیتے ہیں، ابھی سے دجال کا انتظار کر رہے کہ دجال ابھی آنے والا ہے۔ بھئی حضرت مہدی آئے نہیں ابھی تک، تو دجال کیسے آ جائے گا؟ لوگ پہلے دجال کا انتظار کر رہے، حالانکہ حضرت مہدی کے آنے کے بعد 6 یا 7 سال کے بعد دجال آئے گا۔ تو حضرت مہدی تو تب تک دنیا میں بہت بڑی تبدیلی اور انقلاب لا چکے ہوں گے۔ اور ابھی میں آپ کو جو نشانیاں بتانے والا ہوں کہ دجال کے آنے سے پہلے کیا نشانی ہوگی، اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دجال حضرت مہدی کے بعد ہی آئے گا۔ تو دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیاں کیا ہے، میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد دجال کی خود کی نشانی کیا ہے، یعنی دجال کیسی شخصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، دجال کیسا دکھتا ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر دجال کیسے دنیا میں فساد پھیلائے گا، کیسے تباہی پھیلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا اختیارات اس کو دیں گے اور کس طرح دنیا میں وہ فتنہ پھیلائے گا۔ اور آخر میں چوتھے نمبر پر دجال کے فتنے سے ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، دجال کے آنے سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو دجال کے آنے سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دنیا کے اندر فتنہ فساد عام ہو چکا ہوگا، اور فتنہ و فساد بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لوگوں کے اندر دشمنی، بغض، عداوت، نفرت عام ہو چکی ہوگی۔
دین کے علم سے لوگ بے بہرا ہوں گے، جہالت عام ہو چکی ہوگی، ایسے حالات میں دجال آئے گا۔ خواہشات کا غلبہ ہوگا، بے حیائی کا غلبہ ہوگا، ایسے حالات میں دجال آئے گا۔ دوسری نشانی فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے، دھیان سے سنیے گا، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے کہ جو 3 سال ہوں گے یہ بہت خطرناک اور بہت بھیانک حالات ہوں گے، بہت زیادہ حالات آئیں گے۔ بھوک مری عام ہو چکی ہوگی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے، تنگ دستی، فقر و فاقہ، غریبی، بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے کہ نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، دھندے چوپٹ ہو رہے ہیں، دھندے بند ہو رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہے برابر، روزی روٹی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی آسمان کی بارش کو روک دیں گے، 1/3 بارش رک جائے گی، جتنی بارش ہونی چاہیے تو 1/3 1/3 بارش رک جائے گی، اور زمین اپنا 1/3 غلہ روک لے گی، 1/3 غلے کو روک لے گی، یعنی انسانوں کو جتنی ضرورت ہے اس میں سے 1/3 وہ رک جائے گی۔ پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ دجال کے آنے سے 2 سال پہلے آسمان اپنی 2/3 بارش کو روک لے گا اور زمین اپنے 2/3 غلے کو روک لے گی، یہ قحط سالی کا حال ہوگا۔ آگے سنیے، دجال کے آنے سے 1 سال پہلے، یعنی یہ سب حضرت مہدی کے زمانے میں ہو رہا ہے، حضرت مہدی موجود ہے، حضرت مہدی تشریف لا چکے، کیونکہ دجال حضرت مہدی کے 6-7 سال بعد آنے والا ہے، اور یہ جو میں ابھی واقعہ بتا رہا ہوں یہ 3 سال پہلے کا ہے۔ تو دجال کے آنے سے 1 سال پہلے زمین اپنے پورے غلے کو روک لے گی، آسمان اپنی پوری بارش کو روک لے گا، 1 قطرہ بارش کا نہیں ہوگا، زمین سے 1 دانہ غلے کا نہیں ملے گا لوگوں کو، وہ جو اسٹاک ہوگا وہی استعمال کر رہے ہوں گے، جیسے جیسے لوگ گزارا کر رہے ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ دجال کا جب بالکل آخری وقت ہوگا، دجال مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا، حضرت مہدی موجود ہوں گے، اور صبح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہوں گے، تو اس سے ایک رات جو ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے والی رات، روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان اتنے سخت جکڑے ہوئے ہوں گے اور اتنے فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے اور اتنی تنگ دستی میں مبتلا ہوں گے کہ کمان کی تاتیں اس کو جلا کر کھانے لگیں گے مسلمان۔ تیر کمان جو ہوتی ہے نا، تو کمان کی جو تات ہوتی ہے جس میں رکھ کر تیر کو کھینچا جاتا ہے، ہاں جو دھاگا ہوتا ہے جس کو تانت کہا جاتا ہے، تو اس تانت کو جلا کر مسلمان کھائیں گے، اتنا فقر و فاقہ کا یہ حال ہو چکا ہوگا۔ تو بہرحال دجال کے آنے سے پہلے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ 3 سال پہلے اور 2 سال پہلے اور 1 سال پہلے اس طریقے کے حالات آئیں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کا آباد ہونا یہ مدینہ منورہ کا ویران ہونا ہے، یعنی اگر بیت المقدس آباد ہونے لگے تو مدینہ ویران ہونے لگے گا۔ بیت المقدس جو فلسطین کا علاقہ ہے اور جو ناجائز ریاست ہے وہاں پر، اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے، اسرائیل، یہودیوں نے جو ناجائز قبضہ کر رکھا ہے وہاں پر، تو یہ اب آباد ہو رہا ہے، اس وقت بہت زیادہ آباد ہو رہا ہے، تو مدینہ ویران ہونے لگے گا، اور مدینہ کی ویرانی شروع ہو گئی۔ مدینہ کی ویرانی کیا ہے کہ اہل ایمان وہاں پہ بہت کم ہو جائیں گے، اور وہاں پہ عبادت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ایمان پر جمنا مشکل ہو جائے گا، وہاں پہ رہنا، سکونت اختیار کرنا، وہاں کی نیشنلٹی لینا یہ بہت مشکل ہو جائے گا، وہاں پہ رہنا بہت مہنگا ہو جائے گا، تو مدینہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَخَرَابُ يَثْرِبْ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، جب مدینہ ویران ہونے لگے، غیر آباد ہونے لگے، تو خروج الملحمہ، تو اس کے بعد جنگ عظیم ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا کے اندر، یہ حضرت مہدی کے زمانے میں ہوگی۔ فرمایا وخروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، جب یہ جنگ عظیم ہو جائے گی تو اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس قسطنطنیہ کو بھی حضرت مہدی فتح کریں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال،
اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو دجال نکل آئے گا۔ اور ایک روایت ہے کہ انما یخرج الدجال غضبۃ یغضبها، کہ دجال کسی بات پہ غضبناک ہو کر نکلے گا، کسی بات پہ بہت زیادہ غصہ ہو کر اور غضبناک ہو کر نکلے گا۔ تو وہ بات کیا ہوگی؟ وہ بات یہ ہوگی کہ وہ سوچے گا کہ میں نے اتنی کوشش کیا دنیا میں اپنے دجالی مشن کو پھیلانے کے لیے، دنیا میں شیطانی نظام کو، دجالی نظام کو عام کرنے کے لیے، دنیا میں بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، دنیا میں بے دینی کو عام کرنے کے لیے، دنیا میں شیطان کے پجاریوں کو بڑھانے کے لیے میں نے اتنی محنت کیا، لیکن میری محنت پہ تو پانی پھر رہا ہے۔ دینداروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، دین کی محنت بڑھتی جا رہی ہے، دین پر چلنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، رحمان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور شیطان کے ماننے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ کیونکہ حضرت مہدی آ چکے ہیں، آپ سمجھیے اس بات کو، حضرت مہدی آ چکے ہیں اور انہیں دنیا میں 7 یا 9 سال رہنا ہے۔ 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، دنیا میں کتنا انقلاب آ چکا ہوگا۔ حضرت مہدی نے 6 سال میں کتنا انقلاب برپا کر دیا ہوگا، علاقے کے علاقے فتح ہو گئے، حجاز ملک عرب پورا فتح ہو چکا ہے، شام کے علاقے فتح ہو چکے ہیں، اٹلی فتح ہو چکا ہے، روم فتح ہو چکا ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور اب قسطنطنیہ بھی فتح ہو گیا، جس کو قلب الروم کہا جاتا ہے۔ یورپ کا جو قلب ہے، یورپ کا جو ہارٹ ہے قسطنطنیہ، اس کی دنیا میں بہت اہمیت ہے، یہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ تو دجال ان ساری چیزوں کو دیکھ کر غضبناک ہو جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے ان سب جگہوں پر میرا نظام آ جائے، پھر میں اپنی خدائی کا دعویٰ کروں، لیکن یہ تو سب میرے خلاف ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز اس کو غضبناک کرے گی اور دجال نکل آئے گا۔ تو بہرحال یہ دجال کے آنے سے پہلے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد دجال آئے گا باہر۔ دجال کون ہوگا؟ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کی جسامت کیسی ہوگی، اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، اس کی ہائٹ کیسی ہوگی، اس کے بال کیسے ہوں گے، اور اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، ساری تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ بڑا لہیم شہیم ہوگا، جسامت اس کی بہت بھاری بھرکم ہوگی، لمبا قد ہوگا، اس کی ٹانگوں میں ٹیڑھا پن ہوگا، بال اس کے گھنگریالو ہوں گے، اور رنگ اس کا سرخ اور گندمی ہوگا، گیہوں کی طرح اس کا کلر ہوگا، دونوں آنکھیں عیبدار ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں میں خرابی ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، الٹی آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور داہنی آنکھ بالکل اس کی سپاٹ ہوگی، داہنی آنکھ سے اسے بالکل بھی دکھائی نہیں دے گا، یعنی سیدھی آنکھ سے، اور داہنی آنکھ اس طرح پھولی ہوئی ہوگی جیسا کہ عنب طافیہ، جیسا کہ انگور ہوتا ہے پھلا ہوا، ویسی اس کی آنکھ جو ہے وہ باہر کی طرف آ جائے گی۔ تو دونوں آنکھیں اس کی عیبدار ہوگی، دجال کی دونوں آنکھوں میں خرابی ہوگی، بائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور یعنی الٹی آنکھ سے، اور دائیں آنکھ یعنی سیدھی آنکھ جو ہے یہ انگور کے دانے کی طرح پھلی ہوئی ہوگی اور ممسو ہوگی، یعنی بالکل سپاٹ ہوگی اس کی آنکھ۔ اور فرمایا مکتوب بین عینیہ کافر، کہ اس کے پیشانی کے اوپر دونوں آنکھوں کے درمیان، دجال کی پیشانی کے اوپر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما من نبی الا انذر امتہ من الدجال، کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اور ان کے بعد کے نبیوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں، اور میں تمہیں جو باتیں بتا رہا ہوں وہ دوسرے نبیوں نے اپنی امت کو نہیں بتائے۔ وہ باتیں کیا ہیں کہ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، دجال کانا ہوگا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کانا دجال۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اِنَّهُ أَعْوَرُ، سن لو دجال کانا ہوگا، اور وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تم دجال کو دیکھو گے کہ وہ کانا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور تم اپنے حقیقی رب کو، اللہ کو، دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لہذا جس کو تم دیکھ رہے ہو وہ رب نہیں ہے،
وہ خدا نہیں ہوگا۔ اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرے تو اس پر ایمان نہیں لانا، کیونکہ کانا خدا نہیں ہو سکتا، کھانے پینے والا خدا نہیں ہو سکتا، پیشاب پاخانہ کرنے والا خدا نہیں ہو سکتا، شادی کرنے والا، کسی اپنے جنس سے تعلق رکھنے والا یہ خدا نہیں ہو سکتا، مرنے والا، قتل ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو بین عینیہ کافرن، اس کے پیشانی کے اوپر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر، کافرن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤھا کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، ہر مسلمان اس لفظ کو پڑھ لے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن وہ اپنے ایمان کے نور سے دیکھ کر اس کو پڑھ لے گا، اور جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا وہ اسے نہیں پڑھ سکے گا۔ تو یہ دجال کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حلیہ بیان فرمایا۔ یہ اسی لیے بیان فرمایا کہ دجال اگر آ کے کبھی دعویٰ بھی کرے خدائی کا تو دجال دعویٰ کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، مجھے مان لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں درجنوں کے حساب سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو دجال بھی یہی دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں۔ حالانکہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ دجال کے مقام کو ظاہری طور پہ نہیں پہنچ سکتے۔ دجال کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہوگی، دجال کے پاس اتنی طاقت قدرت ہوگی، دجال کے پاس اتنے سارے اختیارات ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عارضی طور پر آزمائش کے لیے اس کو دیں گے، عارضی طور پر، کہ دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ تو میک اپ کے ذریعے سے اپنے کو جیسا سجانا چاہے سجا سکتا ہے، اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ زین للناس، لوگوں کے سامنے گندی چیزوں کو مزین کر کے پیش کرنا۔ آج آپ دیکھ لینا کہ کتنی گندی چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کی گئی، لوگوں نے اس کو پسند کر لیا ہے۔ شراب جیسی نشے کی کتنی چیزیں ہیں، لوگ آج اس کے عادی ہو چکے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور کتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر غذائیت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، لیکن لوگ اتنا پسند نہیں کرتے اس کو۔ اس کے بالمقابل گندی چیزوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اسلام کا نکاح کا فطری نظام ہے لیکن لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اور نکاح کے مقابلے میں جتنے دوسرے نظام ہیں، نکاح کے علاوہ جتنے بھی گندے نظام ہیں، لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں، جبکہ یہ گندی چیزیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو مزین کر کے پیش کیا گیا ہے، شیطان نے جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کیا ہے۔ تو دجال کو یہ طاقت دی جائے گی کہ وہ گندی چیزوں کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ تو دجال جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں دجال کی نشانیاں، دجال کا کانا ہونا، ان نشانیوں کو وہ چھپا نہیں سکے گا۔ کتنا ہی میک اپ کر لے لیکن وہ اپنی آنکھ کے عیب کو نہیں چھپا سکے گا، یا تو اس کو پٹی باندھنی پڑے گی، اور اگر ہماری عقل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، ہماری بصارت کے ساتھ بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس نے پٹی آنکھوں پہ کیوں باندھی ہے، یہ اپنی آنکھیں کیوں نہیں دکھا رہے ہمیں۔ چاہے اس کے نزدیک یہ آنکھوں پہ پٹی باندھنا فیشن ہے، یہ بھی ایک فیشن چلا ہے دنیا میں، اور موویز وغیرہ میں، پکچر میں، ڈراموں میں چلتا تھا، ایک آنکھ پہ پٹی باندھی جاتی تھی۔ لیکن ایک مسلمان سوچے گا کہ اس نے آنکھ پہ پٹی کیوں باندھا ہے، کیوں نہیں دکھا رہا ہے، لہذا یہ اس کی آنکھ کے اندر عیب ہے، اور اللہ رب کی آنکھوں میں عیب نہیں ہو سکتا، اللہ کانا نہیں ہے۔ خیر، تو دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد دجال جو ہے اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب خدائی کا دعویٰ کیسے کرے گا، آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے، یہ میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دجال خدائی کا دعویٰ کیسے کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو وقتی طور پر، عارضی طور پر کچھ ایسے اختیارات اور ایسی طاقت اور ایسی قدرت دے دیں گے کہ جن کی بنیاد پر دجال اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ لوگ اسے رب مان لے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا، یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔
تو فرعون نے کہا تھا کہ دیکھو یہ مصر کی حکومت میری ہے، یہ نہر میرے نیچے بہہ رہی ہے، یہ میری ہے، میں ان کا مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا۔ تو دجال کو تو فرعون سے کئی گنا زیادہ حکومت، بادشاہت، طاقت ملے گی۔ یہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں اتنی بڑی طاقت اور اختیارات کسی انسان کو نہیں دیے گئے، کسی انسان کو نہیں دیے گئے، بلکہ بعض چیزیں وہ بھی ہیں جو بعض انبیاء کو معجزے کے طور پر دی ہے، دجال کو وقتی طور پہ وہ دی جائے گی۔ تو دجال خدائی کا دعویٰ ان بنیادوں پر کرے گا۔ کچھ 13-14 چیزیں ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو دجال کو اختیارات دیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان معہ جنتاً و ناراً، کہ دجال کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہے، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہے۔ دوسری نشانی فرمایا حدیث میں ان معہ ناراً و ماءً، کہ دجال کے ساتھ آگ کا ذخیرہ ہوگا اور دجال کے ساتھ پانی کا بھی ذخیرہ ہوگا، یعنی اس کے پاس پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی اس کے پاس۔ اور ایک تیسری روایت میں فرمایا ان معہ نہریان، کہ دجال کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، یجریان، جو بہہ رہی ہوں گی۔ اور چوتھی روایت میں فرمایا کہ دجال کے پاس جبال من خبز و لحم و نہر من ماء، کہ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، گوشت کے پہاڑ ہوں گے، سالن کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہوگا، گرم گرم سالن اس کے پاس ہوگا، اور نہر من ماء، پانی کی نہر ہوگی۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے بھوک مری ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، غریبی ہے، اور آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے، زمین سے غلے نہیں نکل رہے۔ دوسری طرف یہ ساری کی ساری چیزیں وافر مقدار میں دجال کے پاس ہے۔ یہ حدیث ہے، ابھی ان دونوں حدیثوں کو ملائیے، یہ ساری ایک جگہ حدیثیں نہیں، آپ کو ملانی پڑے گی۔ مطلب لوگ پریشان ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آ کے دے ان کو یہ ساری چیزیں دے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ اپنے ایمان پر رہتے ہوئے یہ چیزیں حاصل کریں، اور دوسرا یہ کہ اگر ایمان کا سودا کرنا پڑے تو ہم بھوکے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ تو اب یہ ایمان کے سودے کا موقع آ جائے گا، اب ایمان کی آزمائش ہوگی۔ دجال کے پاس یہ سب ہوگا، کہے گا آؤ میرے پاس۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کہے گا کہ میں ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے رب ماننے کے لیے تیار ہو؟ یہ کہے گا، اور جو اس کو رب مان لے گا دجال اسے کھانے پینا سب اس کو دے دے گا۔ آگے روایت آ رہی، میں وہ بیان کروں گا۔ اور جو اسے رب نہیں مانے گا دجال اسے بھوکا رکھے گا، اسے پیاسا رکھے گا، اس کے سارے پیسے، سونے چاندی وغیرہ سب چھین لے گا، بے سہارا بے آسرا کر دے گا۔ تو کیا ہوگا وہ بھی آگے آ رہی حدیث میں آپ کو سناؤں گا۔ تو بہرحال یہ آزمائش ہوگی، وقتی آزمائش۔ تو دجال کو یہ ساری چیزیں دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال نہر کو، پانی کی نہر کو حکم دے گا، پانی کی جتنی نہر، سمندر، دریا وغیرہ ہے تو بہنے لگیں گے، اور جب وہ حکم دے گا رکنے کے لیے تو نہر رک جائے گی، پانی بہنا بند ہو جائے گا۔ جب وہ حکم دے گا تو نہر کا پانی خشک ہو جائے گا، نہر کا جو پانی ہے بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ اختیارات دجال کو ملیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال مردوں کو زندہ کرے گا، دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ حقیقت میں تو دجال صرف ایک مرتبہ مردے کو زندہ کرے گا۔ وہ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ دجال جو ہے پوری دنیا کا چکر لگائے گا، جب وہ مدینہ منورہ پہنچے گا تو وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ کے اس دن 7 بڑے بڑے دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر حفاظت کے لیے 2 فرشتے ہوں گے، جو دجال کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ دجال ایک پہاڑ کے پاس رکے گا، پہاڑ کے دامن میں رکے گا، ایک نیک بزرگ شخص اس کے پاس آئیں گے، دجال ان سے کہے گا کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟
تو کہے گا کہ نہیں، تم تو دجال ہو، اور تو وہی ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ دجال آئے گا، تو وہی دجال ہے۔ تو دجال جو ہے ان بزرگ کو قتل کر دے گا، ان کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر ان کے بیچ میں سے چلے گا اور پھر ان کو واپس جوڑ دے گا، اور واپس جوڑنے کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ تو پھر ان سے کہے گا کہ تم مجھے خدا مانتے ہو؟ دیکھو میں نے تمہیں زندہ کر دیا، انا احیی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں نے تمہیں مارا بھی ہے اور تمہیں زندہ بھی کیا ہے۔ تو کہے گا کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر بخاری مسلم کی روایت ہے کہ پھر دجال ان کو مارنا چاہے گا، قتل کرنا چاہے گا، لیکن ان کی جو گردن ہوگی جہاں سے قتل کیا جاتا ہے وہ لوہے تانبے کی ہو جائے گی، اور دجال ان پر مسلط نہیں ہو سکے گا، ان کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال حقیقی طور پر مارنے اور زندہ کرنے کا جو واقعہ ہے وہ یہی پیش آئے گا۔ بعد میں جتنے بھی مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات پیش آئیں گے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دجال لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں، تمہارے مرے ہوئے باپ کو زندہ کروں، تمہاری مری ہوئی ماں کو زندہ کر دوں، اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں، تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں؟ چنانچہ لوگ کہیں گے کہ ہاں زندہ کر دو۔ دجال کہیں گا کہ تم مجھے رب مان لو گے؟ تو کہیں گے کہ ہاں ہم تمہیں رب مان لیں گے اگر تم زندہ کر دو گے۔ تو دجال جو ہے حکم دے گا، ایک شیطان جو ہے اس کے باپ کی شکل میں آ جائے گا، شیطان اس انسان کے باپ کی شکل میں آ جائے گا۔ وہ انسان دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ ارے یہ تو میرا باپ ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ باپ نہیں ہوگا۔ یتمثل بہ الشیطان، شیطان اس کے باپ کی شکل میں آ چکا ہوگا، شیطان اس کے باپ کی شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ پھر وہ شیطان جو اس کا باپ بنا ہوا ہے اس سے کہے گا اطع ربک، کہ یہ دجال یہ تمہارا رب ہے، اپنے رب کی اطاعت کرو، یعنی اس کو خدا مان لو۔ تو وہ شخص جو ہے دجال کو خدا مان لے گا۔ تو بہرحال یہ بھی دجال کا ایک فتنہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دجال کیسے دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے گا۔ اتنے اختیارات دنیا میں کسی کو نہیں دیے گئے، اور یہ کوئی میجک نہیں ہوگا کہ کوئی بھی کر کے دکھا دے، یہ کوئی کرتب یا شعبدہ بازی یا کوئی چمتکار نہیں ہوگا کہ عام دنیا دار لوگ کر کے دکھا دے، جیسے جو میجیشن ہوتے ہیں میجک کر کے دکھا دیتے ہیں۔ نہیں، یہ دجال کا ایسا کرتب ہوگا کہ جس میں براہ راست شیاطین کی مدد حاصل ہوگی، اور حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ شیاطین بھی میدان میں کود پڑے ہوں گے دجال کی مدد کرنے کے لیے، اور یہ ایسا میجک ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت دجال کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے گی سوائے رحمانی طاقت کے اور سوائے اللہ والوں کی طاقت کے۔ اور وہ روحانی طاقت کیا ہے، رحمانی طاقت کیا ہے؟ وہ ہے سورۃ الکہف کی تلاوت، سورہ کہف کو پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ تو بہرحال دجال اس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور روایت میں آتا ہے کہ دجال جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو پکڑ لے گا اور سورج میں اسے بھون دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال سمندر میں ہاتھ ڈالے گا اور سمندر میں ہاتھ ڈال کر کے مچھلیاں نکالے گا، اور جس کو چاہیے کھانے کے لیے دے گا، لو یہ مچھلیاں لو کھانے کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ دجال کی بات مان لیں گے وہاں پہ خوب بارش ہوگی، وہاں پہ خوب غلے ہوں گے، اناج ہوں گے، اور وہاں پہ جانور خوب موٹے تازے لمبے ہو جائیں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں گے۔ اور اس کے بالمقابل جو دجال کی بات کو نہیں مانیں گے تو وہاں پہ بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہو جائے گی، وہاں کی کھیتیاں سوکھ جائیں گی، اور وہاں کے جانور مرنے لگیں گے، وہاں کے جو جانور ہوں گے وہ مرنے لگیں گے، ان کے دودھ کے جو تھن ہیں وہ خشک ہونے لگیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، زبردست حدیث ہے، کہ یمر بالخربہ، دجال کسی علاقے سے گزرے گا، وہاں کی زمین بنجر ہوگی، اور دجال جو ہے وہاں بنجر زمین سے کہے گا اخرجی کنوزک، اے زمین اپنے خزانے نکال دے۔ تو اس زمین میں جتنے بھی خزانے ہوں گے، اللہ نے زمین میں جتنے بھی خزانے چھپا رکھے ہیں، سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات پیٹرول ڈیزل گیس اور پتہ نہیں کتنے خزانے جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں بھی جانتے ہیں، یہ سارے خزانے حدیث میں آتا ہے کہ یہ سارے خزانے دجال کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے کہ یعاصیب النحل، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں یہ ایک ساتھ اڑتی ہے اور ایک ساتھ سفر کرتی ہے، اور ان شہد کی ساری مکھیوں میں ایک رانی ہوتی ہے ان کی،
اور اس رانی کے پیچھے یہ چلتی ہیں، اس کے تابع ہوتی ہیں۔ تو فرمایا حدیث میں کہ یہ زمین کے سارے خزانے دجال کے پیچھے اسی طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے تابع ہو کر چلتی ہیں، یعنی اکیلے دجال کا ان خزانوں کے اوپر قبضہ ہوگا، یہ خزانے پورے دجال کے اختیار میں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اٹھا کے ایسے لے لے، بیچ میں سے چوری کر لے۔ حدیث میں آتا ہے یحبس الشمس ثم یسیرها، دجال چلتے سورج کو روک لے گا، سورج جو گردش کر رہا ہے اس کو روک دے گا، اور پھر روکنے کے بعد لوگوں سے کہے گا انا رب العالمین وہذہ الشمس تجری باذنی، کہ لوگوں دیکھو میں تم سب کا رب ہوں، جیسے فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، تو دجال کہے گا انا رب العالمین، میں سارے عالم کا رب ہوں، اور دیکھو لوگوں یہ سورج یہ میری اجازت سے رک گیا، میرے حکم سے رک گیا، اور واقعی میں سورج رک جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج کو روک دے گا، سورج کی گردش کو وہ روک دے گا اور دن کو لمبا کر دے گا، لوگ یہ منظر دیکھیں گے، پھر کہے گا الست بربکم، لوگوں مجھے رب مانتے ہو؟ تو جو اس کو ماننے والے اسے جو مان لیں گے۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے، تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو کچھ ایسے اختیارات دیں گے جس کی وجہ سے دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور لوگ بآسانی دجال کے شکار ہو جائیں گے اور دجال کو خدا مان لیں گے۔ آپ سوچیں کہ اتنی ساری جو دجال کو چیزیں دی جا رہی ہے، اگر ان میں سے کوئی معمولی چیز بھی کسی ایک انسان کو دے دی جائے تو لوگ اس کو خدا مان لیں گے۔ آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں کیا حال ہے، میں بھی اس پہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، یہ چیزیں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے چمتکار دکھا کر لوگ بھگوان بن رہے ہیں، لوگ خدا بن رہے ہیں اور لوگ مان بھی رہے ہیں، تو یہ دجال کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو بہرحال یہ دجال اس طریقے سے لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرے گا۔ اب تیسرے نمبر پر دجال کے فتنے کا شکار کون ہوگا، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے تاکہ ہم دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اصبہان کے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ دجال اس وقت کہاں ہے، دجال کہاں نکلے گا، تو یہ ایسے کوئی ضروری سوالات نہیں ہیں، اصل تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دجال کا فتنہ کیا ہے، دجال فتنہ کیا پھیلائے گا، دجال کے فتنے میں کون لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہی میرا ٹاپک ہے اور میں اسی پر تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات، چونکہ لوگ کثرت سے سوال پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے، اور چونکہ ہمارے بیان کا یہ عنوان بھی لگایا گیا کہ دجال کون کب کہاں، تو کون پر تو بات ہو گئی اور کب پر بھی بات ہو گئی کہ کب آئے گا، لیکن کہاں والی بات رہ گئی۔ تو دجال کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے۔ مسلم شریف کی ایک تفصیلی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بہت تفصیلی ہے، میں خلاصہ اس کا بتا رہا ہوں کہ وہ بھی چونکہ بہت اہم روایت ہے اور دجال کی جو علامت ہے اس کے آنے سے پہلے اس سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک نامعلوم جزیرے میں پہنچے، وہاں پر ایک جانور سے ملاقات ہوئی جو بظاہر جانور لگ رہا تھا، اور اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھے، جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا آگے کا حصہ کون سا ہے اور پیچھے کا حصہ کون سا ہے۔ وہ ڈر گئے دیکھ کر، اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، یعنی میں بہت بڑا جاسوس ہوں اور جاسوسی کر کے اپنے آقا دجال تک ساری خبریں پہنچاتا ہوں۔ اور کہے گا، پھر وہ کہے گا کہ چلو اندر چلو، میں تم کو ملاتا ہوں کسی سے۔ وہ اندر جائیں گے تو سامنے دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے بڑے ڈیل ڈول والا، اس کے گنگریالو بال ہے اور پورا وہ سر سے پیر تک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس سے بات کرتے پوچھتے کہ تو کون ہے، تو کہتا ہے کہ میری چھوڑو، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو بہرحال دجال ان کو بتاتا ہے کہ انا المسیح، کہ میں مسیح ہوں، اور ایک مسلم شریف کی ایک روایت کے الفاظ ہے انا المسیح الدجال، میں ہی مسیح الدجال ہوں۔ پھر اس کے بعد
دجال ان سے پوچھتا ہے، حضرت تمیم داری جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کرسچن تھے، عیسائی نصرانی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہ واقعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا، منبر پر تشریف لائے، اور پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس واقعے کو بیان کیا۔ یہ واحد روایت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے نقل کر رہے ہیں۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، یہ واحد روایت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے نقل کر رہے ہیں کہ تمیم داری نے یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا کہ اور لوگوں میں یہ واقعہ تم سے بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال دجال نے پوچھا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ نبی مبعوث ہو گئے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ پھر دجال نے جو ہے 3 بڑی بڑی باتیں پوچھی، فرمایا کہ بیسان کا کیا حال ہے، یعنی ملک شام میں، فلسطین میں جو ایک باغ ہے بیسان کے، جو کھجور کے وہاں پہ درخت لگے ہوئے، اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہ رہے؟ تو کہا وہ درخت پھل دے رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں خوب پھل دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ عنقریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ بیسان کے درخت، کھجور کے درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر پوچھا کہ بحیرہ تبریہ کا کیا حال ہے؟ پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہاں پانی ہے اس کے اندر؟ تو کہا کہ ہاں کثیر الماء، بحیرہ تبریہ کے اندر تو بہت زیادہ پانی ہے۔ تو کہا کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر پوچھا کہ عین زغر کا کیا حال ہے؟ یہ بحیرہ تبریہ بھی فلسطین میں ہے اور عین زغر یہ بھی ملک شام کے اندر ہے، یہ ایک چشمہ ہے۔ تو تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، عین زغر کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو دجال نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے، اور کیا لوگ اور جانور اور ان کے کھیتی باڑی باغات وغیرہ اس سے سیراب ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت پانی ہے، اور لوگ اور ان کے باغات کھیتی باڑیاں سب سیراب ہو رہے ہیں۔ دجال نے کہا کہ عنقریب یہ خشک ہو جائے گا، اور فرمایا کہ جب بیسان کے درخت خشک ہو جائے، اور جب بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو جائے، اور جب عین زغر یہ چشمہ خشک ہو جائے تو میں نکل آؤں گا۔ اور آپ اگر ابھی معلومات نکالیں گے تو یہ 3 میں سے ایک نشانی تو بالکل پوری ہو گئی۔ آج سے 600 سال پہلے بیسان کے درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا ہے، آج ایک بھی کھجور وہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ اور بحیرہ تبریہ اور عین زغر یہ جو 2 نشانیاں ہیں، تو ان دونوں دریاؤں کا پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ کتنا کم ہو گیا واللہ عالم، لیکن کافی حد تک ان دریا اور چشموں کا پانی خشک ہو چکا ہے، اور عنقریب یہ خشک ہونے والے ہیں۔ اب یہ عنقریب کا مطلب ہے کہ چند سالوں میں خشک ہونے والے ہیں اور دجال نکل آئے گا۔ تو بہرحال دجال کسی جزیرے کے اندر قید ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ برمودا ٹرینگل میں قید ہے، یا کسی جاپانی سمندر میں قید ہے، یا کسی فلوریڈا امریکہ کے کسی جزیرے میں قید ہے، یا کہاں پر قید ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال دجال کہاں سے نکلے گا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ مشرق سے نکلے گا، ملک شام اور عراق کے علاقے کے درمیان سے نکلے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اصبہان سے نکلے گا۔ اصبہان یہ ایران کا علاقہ ہے، اور آج کل اس کا جو نام ہے وہ ہے شہرستان۔ آج اگر آپ اس کا نام نیٹ پر دیکھیں گے تو اس کا جو ابھی جو نام ہے وہ ہے شہرستان، اس کو کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کو اصبہان کہا جاتا تھا۔ تو یہاں سے نکلے گا، مطلب یہ کہ پہلے عراق اور شام کے علاقے سے نکلے گا، پھر اس کے بعد یہاں سے یہ نمودار ہوگا دجال۔ تو بہرحال دجال کے آنے سے پہلے کی یہ نشانیاں ہیں، اور دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جو دجال دنیا کے اندر جو فتنہ پھیلائے گا وہ اس طرح فتنہ پھیلائے گا۔ دجال دنیا میں کتنے مدت تک ٹھہرے گا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال جس گدھے پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگائے گا، اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال جس گدھے کے اوپر سواری کرے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ ما من بلدن، دنیا میں کوئی ایسا شہر، کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جہاں پہ دجال نہیں پہنچے۔ دنیا کے ہر شہر میں، ہر بستی میں دجال پہنچے گا۔ سواری کیا ہوگی؟ یہ گدھا ہوگا۔ اب گدھا ہوگا یا گدھے کی شکل میں کوئی اور پلین وغیرہ ہوگا، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گدھا بھی ہو سکتا ہے، پلین بھی ہو سکتا ہے، وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال ہمارا یقین ہے کہ دجال آئے گا اور کسی سواری پر بیٹھ کر دنیا کا چکر لگائے گا۔ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گدھے پر ہی بیٹھے گا یا کسی پلین میں بیٹھے گا، وہ کس میں بھی بیٹھے لیکن پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اس پہ ہمیں یقین ہے۔
اور روایتوں میں آتا ہے کہ دجال کی سواری کی جو رفتار ہوگی وہ ہواؤں کی طرح ہوگی. ہوا کی جو رفتار ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیا میں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ جو تیز رفتار جو چیز ہے وہ ہے ہوا. اور یہ جو ابھی اسرائیل میں جو پلین بنا ہے اور مقام لد میں جو پلین بنا کے رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. پتہ نہیں یہ بات کتنی تحقیقی ہے. جہاں تک ہم جانتے ہیں تحقیقی بات ہے کہ اس پلین کی رفتار یہ ہے کہ 45 منٹ میں، پونے گھنٹے میں پوری دنیا کا یہ چکر لگا سکتا ہے. اتنی اس کی رفتار ہے جو انہوں نے پلین بنایا ہے. اب یہ کیوں بنایا ہے، کیوں وہاں پہ کھڑا ہے، دجال کو بٹھائیں گے، یہ سب باتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو چیزیں ممکن ہیں، 45 منٹ میں جو پلین، جو طیارہ پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے، تو دجال جس کو اللہ تعالیٰ بہت سارے اختیار دیں گے تو اس کے لیے تو یہ چیزیں اور آسان ہوگی. تو کوئی ناممکن بات نہیں ہے. تو بہرحال دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور دنیا کے ہر شہر میں، ہر بستی کے اندر اس کا فتنہ پہنچے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی پیروی کرنے والے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، اور وہ اصبہان کے یہودی ہوں گے، ایران کے یہودی ہوں گے. 70,000 یہودی ہوں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والی عورتیں ہوں گی، اور سب سے پہلے پیروی کرنے والی بھی عورتیں ہوں گی. یعنی عورتیں دجال کے فتنے میں زیادہ مبتلا ہوں گی. اب حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یہ عورتیں کون ہوں گی، مسلمان ہوگی یا غیر مسلم ہوگی، لیکن اگر ہم اندازہ لگائے تو چونکہ دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری عورتیں ہیں اور بہت سارے مذاہب سے تعلق رکھتی ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، بہت ساری ہیں، تو غیر مسلم عورتیں دجال کے فتنے میں یقیناً زیادہ مبتلا ہوں گی. مسلمان عورتیں انشاءاللہ بہت کم اس فتنے میں مبتلا ہوں گی. غیر اہل ایمان جو عورتیں ہیں وہ اس کے فتنے میں زیادہ مبتلا ہوں گی. مسلمان عورتیں مبتلا ہوں گی یا نہیں ہوگی تو وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ کیسے ہوں گی وہ میں آگے بتا رہا ہوں. تو بہرحال عورتیں دجال کے فتنے میں زیادہ مبتلا ہوگی. اس کے بعد جو لوگ بدعات میں، خرافات میں، گناہوں میں، خواہشات میں مبتلا ہوں گے وہ لوگ بھی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں. جو بھی خواہشات میں، گناہوں میں، حرام کاموں میں مبتلا ہوں گے وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی طرح فرمایا، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے عورتوں کے تعلق سے کہ آدمی کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو رسی سے باندھ دیں گے کہ کہیں عورتیں دجال کے فتنے میں جا کے مبتلا نہ ہو جائیں. عورتیں کہیں گی کہ ہمیں دجال کو دیکھنے کے لیے جانا ہے. وہ سمجھ رہی ہوں گی کہ بھئی یہ کوئی چمتکار دکھا رہا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ ہوگا، وہاں پہ جا کے مزہ آ جائے گا، تھوڑا دیکھ لیں گے کہ حضرت کیسے زندہ کر رہے ہیں، کیسے مردہ کر رہے ہیں، چلو کوئی میجک ہو رہا ہوگا، چلو میجک جا کے دیکھ لیتے ہیں. بعض بھولی بھالی عورتیں یہ سوچ رہی ہوں گی. تو مرد ان کو سمجھائیں گے، جب وہ نہیں سمجھے گی تو مرد ان کو رسیوں سے باندھ دیں گے. یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے. تو بہرحال اس طرح کے لوگ جو ہے دجال کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہوں گے. اب جو ہے آخری بات، دجال کے فتنے سے ہم کیسے بچیں؟ دیکھیں دجال کے فتنے کی جو بنیاد ہے وہ ہے مادیت. مادیت یعنی دنیا پرستی، شہوت پرستی، مال کی محبت، دنیا کی محبت، آخرت کا بالکل تصور نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں. اس کو کہا جاتا ہے مادیت، دنیا کی زیب و زینت. یہ دجال کے فتنے کی بنیاد ہے. اور دجال کے جو ہتھیار ہیں جس کے ذریعے سے وہ فتنہ پھیلائے گا وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات. اب یہ میری بات اختتام پذیر ہے، بالکل ختم ہو رہی ہے. آپ ان چند باتوں کو بالکل دھیان سے سنیں اور سمجھ لیں کہ دجال کے جو ہتھیار ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات. شبہات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہ شک میں مبتلا کر دے گا. ظاہر سی بات ہے کہ زندہ کر رہا ہے، مار رہا ہے، سورج کی گردش کو روک رہا ہے، کھانے پینے کا نظام اس کے پاس ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ کر کے دکھا رہا ہے، دنیا کے خزانے اس کے پاس ہے. تو یہ ظاہری چیزیں لوگوں کو جو ہے یہ بتائی. پھر دجال کے ایک ہاتھ میں جہنم ہے، ایک ہاتھ میں جنت ہے. یہ چیزیں دیکھ کر لوگ شک میں پڑ جائیں گے، یار یہ جنت جہنم کا نظام اور یہ مارنے کا اور زندہ کرنے کا نظام یہ تو خدا کرتا ہے. اس طرح لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں گے، شبے میں مبتلا ہو جائیں گے. اہل ایمان بھی شبے میں مبتلا ہو سکتے. تو
دجال کا جو فتنہ ہے، ایک ہے شبہات، اور یہ ہتھیار ہے دجال کا لوگوں کو شک میں ڈالنا، اور دوسرا جو ہتھیار ہے وہ ہے شہوات، لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کرنا کہ دیکھو تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں مال چاہیے، تمہیں خزانہ چاہیے، تمہیں روٹی چاہیے، تمہیں سالن چاہیے، تمہیں پانی چاہیے، دنیا کی جو چیز چاہیے میرے پاس ملے گی، ساری چیزیں دجال کے پاس ہوگی۔ بظاہر یہ 1 سال کا جو درمیانی وقفہ ہوگا، اس درمیان دجال کے پاس ہوگی، گھبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو آزمائش کا وقت ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا، ورنہ ہمیں حضرت مہدی کے زمانے کی برکتیں بھی دیکھنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگر یہ ہمارے زمانے میں آ گئے تو اس لیے زیادہ گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے، اور زیادہ ہلکے میں بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہلکے میں لے لیں۔ تو خیر، دوسرا جو دجال کا ہتھیار ہے وہ ہے لوگوں کو شہوتوں میں مبتلا کرنا۔ اب یہ تو دجال کا ہتھیار ہو گیا، اب ہم دجال کے اس ہتھیار کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو فرمایا کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے سب سے پہلے ایمان کا ہتھیار، یقین کا ہتھیار۔ یہ ہتھیار اگر ہمارے پاس ہے تو ہم شبے میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے اور ہم شہوتوں میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ دجال ہمیں کہے گا کہ دیکھو میں رب ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، تو ہماری آنکھ کہے گی کہ ہاں کہ دجال مارتا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کریں گے اور نبی کی خبر پر یقین رکھیں گے، نبی کی خبر پر ایمان لائیں گے کہ نبی نے کہا تھا کہ دجال کانا جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا رب کانا نہیں ہوگا۔ تو ہم مشاہدے کا انکار کریں گے، ہم مشاہدے کو جھٹلا دیں گے اور حدیث پر ایمان لائیں گے۔ تو اگر ہمارا ایمان ہوگا تبھی ایمان لائیں گے نا، ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کا مذاکرہ نہیں ہے، ایمان کے بول نہیں ہے، ایمان کی دعوت نہیں ہے، ایمان کی محنت نہیں ہے، ایمان کے حلقے اگر نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے ایمان یقین رکھیں گے؟ پھر اگر پھسپھسا ایمان ہوگا تو ہم پھسل جائیں گے، شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس وقت ہمارا ایمان ہمیں کام آئے گا، اس وقت ہماری ایمان کی دعوت، ایمان کی محنت اور یہ ایمان کے حلقے، ایمان کی مجالس اور یہ اس طرح کا جڑنا، اس طرح کا بیٹھنا ہمیں کام آئے گا۔ تو دجال کے پہلا جو ہتھیار ہے لوگوں کو شک شبے میں ڈالنا، اس کے لیے ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہونا چاہیے؟ ایمان اور یقین کا ہتھیار۔ اور دجال کا جو دوسرا ہتھیار ہے شہوات، لوگوں کو شہوات میں مبتلا کرنا، مال کا فتنہ اور روزی روٹی کا فتنہ اور عورتوں کا فتنہ اور خواہشات کا فتنہ، یہ سارے فتنے کے مقابلے میں ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہونا چاہیے؟ وہ ہتھیار ہے صبر کا ہتھیار، صبر۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو بیان فرمایا، ڈرایا لوگوں کو، اور پھر فرمایا یا عباد اللہ اثبتوا، اے اللہ کے بندو جمے رہنا، بس تھوڑی دیر کی بات ہوگی، 1 سال کا عرصہ ہوگا، 6 مہینے کا عرصہ ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ 1 سال تک تمہارے پاس ہی دجال بیٹھا رہے گا، اس کو تو پوری دنیا میں پھرنا ہے، تو تھوڑی دیر کی بات ہوگی، زیادہ ٹینشن نہیں لینا، گھبرانا نہیں، بس جمے رہنا۔ دیکھو نا یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے اپنے کاروبار میں کیسے جمے رہتے ہیں۔ یہ کاروباری لوگ جو لکھ پتی بن جاتے ہیں، کروڑ پتی بن جاتے ہیں، کیا ایسے ہی بن جاتے ہیں؟ کیا ایک دن میں بن جاتے؟ کیا ان کے اوپر حالات نہیں آتے؟ نہیں، حالات آتے ہیں، کتنا لاس ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے کا لاس ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے کا لاس ہو جاتا ہے، کتنے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، کتنی ذلتیں بعض مرتبہ اٹھانی پڑتی ہے، کتنی مرتبہ فقر و فاقے سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکسیسفل ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے، یہ اتنے بڑے بزنس مین بن گئے، اور یہ اتنے بڑے انہوں نے اپنا ریکارڈ بنا لیا ہے، دنیا کے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، دنیا کے 1 نمبر کے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے لیے لوگ اتنا کرتے ہیں، تو تم آخرت کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی محبت میں تم استقامت اختیار نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا جو ہتھیار ہے وہ ہے صبر اور استقامت۔ صبر کرنا ہے، خواہشات کے مقابلے میں صبر کرنا ہے، تھوڑا برداشت کر لینا ہے، جمے رہنا ہے ایمان اور اعمال کے اوپر۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ صبر اور یقین سے ہم دجال کے 2 ہتھیاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دجال کا ہتھیار ہے شبہات اور شہوات، اور ہمارے پاس ہتھیار ہونا چاہیے صبر اور یقین۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اگر دجال کے آنے کے بارے میں خبر مل جائے تو دجال کا سامنا نہیں کرنا ہے، دجال کو دیکھنے کے لیے نہیں جانا ہے،
اس سے دور بھاگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ دجال کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، وہ اہل ایمان ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو مضبوط ایمان والے ہیں، دجال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن دجال کے سامنے جب وہ جائیں گے تو دجال ان کے ساتھ ایسا گیم کھیلے گا کہ وہاں جا کے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دجالی فتنوں میں اپنے آپ کو خود نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر آزمائش آ جائے تو اس میں ہمیں صبر اور استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے پابندی کے ساتھ، اور روزانہ سورہ کہف کا پہلا اور سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھے، ہو سکے تو اس رکوع کو یاد بھی کر لے، پہلے اور آخری رکوع کو، اور ان دونوں رکوع کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور بالخصوص جو ہے دجال کا اگر سامنا ہو جائے تو پھر دجال کے سامنے شروع کی 3 آیتوں کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا یا جو سورہ کہف کے پہلے یا آخری رکوع کی تلاوت کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کا پہلا رکوع پڑھ لے، شروع کی چند آیتیں پڑھ لے، اور پھر اچانک دجال نکل آئے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو سورہ کہف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قرآن کی صورتوں کے اندر اور قرآن کی بعض آیتوں کے اندر عجیب عجیب تاثیر رکھی ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جو جادو کے توڑ میں مؤثر ہے، بعض آیتیں ایسی ہیں جو شیاطین جنات وغیرہ کو قریب نہیں آنے دیتی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ ہے۔ تو سورہ کہف کی خاصیت ایسی ہے کہ اس کے اندر جو نور ہے وہ دجال کو قریب نہیں آنے دے گا اور دجال کے فتنے کو جو ہے دور کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں، اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں، تسبیح، تحلیل، تکبیر وغیرہ ہماری زبان پر ہر وقت جاری رہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دجال کے زمانے میں جب اتنی آزمائش ہوگی، اتنا فقر و فاقہ ہوگا، اتنی بھوک برداشت کرنی پڑے گی، ہمارا سب کچھ ہم سے چھین جائے گا اور ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ملے گا، تو لوگ کھائیں گے پیئیں گے کیسے؟ لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ فما یعیش الناس، لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل یجری مجری الطعام، کہ یہ جو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ لوگوں کو زندہ رکھے گا اور یہ کھانے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطعام طعام الملائکہ، دجال کے زمانے میں بھوک کے وقت لوگوں کا جو کھانا ہوگا وہ فرشتوں کا کھانا ہوگا، اور فرشتوں کا کھانا کیا ہے؟ یہی اللہ کا ذکر ہے۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتے اللہ کا ذکر کرتے اور زندہ رہتے ہیں۔ تو اپنی جو زبان ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو نماز میں قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیرنے سے پہلے دعائے معصورہ کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرے جو بخاری شریف میں بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من نار جہنم، کہ اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب القبر، اور عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور آخر میں فرمایا ومن فتنۃ المسیح الدجال، میں فتنہ دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ اسی طرح نماز کے بعد بھی سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ نماز میں تو صرف عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں، نماز کے باہر ہم عربی میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور اگر عربی میں نہیں آتا ہے تو اپنی زبان میں اللہ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ تو دجال کے فتنے سے کثرت سے صبح شام نماز کے بعد چلتے پھرتے دجال کے فتنے سے جو ہے پناہ مانگے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور پناہ دیں گے، اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں رہتے، کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال کے شروع ہونے سے پہلے اور دجال کے نکلنے سے پہلے ہی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عملی طور پر، ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دجال کے آنے کے وقت اس کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ